الحمد للہ رب العالمین۔ کہتا جی کہ میں نے اپنے دوست کو رقم دی تھی کاروبار کرنے کے لیے، وہ ہر مہینے میں اپنے منشے سے کچھ مقرر کردہ جو اسے مقرر کی تھی کہ میں اتنا مہینے میں دوں گا وہ مجھے دیتا ہے، یہ بالکل سود ہے۔ اگر آپ نے اس کو کاروبار کے لیے دی ہے تو آپ اس کے نفع نقصان میں شریک ہو کہ بھی نفع ہوگا تو میرا حصہ بنا دو، آدھا دے دو، تیسرا حصہ دے دو، چوتھا حصہ دے دو، اور اگر نقصان ہوگا تو اتنا میں برداشت کروں۔ صرف پیسے دے کے ایک مقرر رقم لینا، سود اسی کا نام تو سود ہے۔ اور سود کیا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی سینگ تو نہیں ہوتے، یہ بالکل خالص حرام۔ شادی سے پہلے نہیں، ہر کام سے پہلے استخارے کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں کان یعلمنا کما یعلمنا آیت القرآن، جیسے حضور ہمیں قرآن یاد کراتے تھے ایسے استخارہ یاد کرواتے، اتنی اہمیت۔ اسی لیے حکم ہے کہ من استخار ما ندم، جو آدمی استخارہ کر کے کام کرتا ہے اس کو کبھی غم نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا۔ اور استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز بنیت استخارہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے رہیں جتنا اللہ توفیق دے۔ پھر دعائے استخارہ جو ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں اس کام کا نام لگی، یا اللہ میرا شادی کرنا، میرا بزنس کرنا، مکان میں خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فی عاجلہ و آجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اس کام میں شر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فی عاجلہ و آجلہ فاصرفنی عنہ فاصرفہ عنی فاقدرہ لی ایسا کان ثم ارضنی بہ۔ آپ کو یاد نہیں ہوگی، آج کل چھپی ہوئی دعا استخارہ مل جاتی ہے، آپ وہی دعا دیکھ کے پڑھتے ہیں، کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواب نظر آئے، آ جائے نہ ہے، دیکھیں کہ دل کا میدان اس کام کرنے کی طرف ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کام اللہ جس پہ راضی ہوں گے اس کے اسباب بھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ استخارہ تو حضور سکھاتے تھے جیسے قرآن پڑھایا جاتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ استخارے جیسی نعمت دنیا میں، اچھا اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ، آج کل ایک بڑا رواج، اور جی فلاں بزرگ سے ہم استخارہ کروائیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ جس کا کام ہے وہ خود استخارہ کرے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، مرد ہے، عورت ہے، شادی ہے، تجارت ہے، مکان، خود استخارہ کرے۔ دوسرے استخارہ کریں گے، کیوں کریں گے؟ آج کل تو خیر ماشاءاللہ ٹیلی ویژن پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کرائے پر، 2 منٹ میں آنکھیں بند کر کے استخارہ ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سا استخارہ، چٹکی والا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضور نے استخارہ خود سکھایا، خود دعا سکھایا۔ جو آسان استخارہ ہے اس میں بھی ہے اللہم خِرْ لِي فاختر لِي، 11 دفعہ یہ کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ جمعہ کے دن کون سا درود پڑھیں؟ افضل درود تو وہی ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو خود حضور پاک نے پڑھا ہے۔ باقی بھی درود الحمدللہ ٹھیک ہیں، لیکن افضل تو وہی ہے نا جو خود حضور نے پڑھا ہو، سکھایا ہو، سمجھایا ہو۔ اس سے افضل کون سا ہو سکتا ہے؟